ایک وقت آئے گا کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر اللہ اس کائنات کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے گا۔ اس میں ایک بہت بڑی علامت کا اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کی ہولناکیوں میں جو پہلی ہولناکی ہوگی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یعنی قیامت کے جو آثار شروع ہو جائیں گے تو یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی اس آیت میں اصل میں یہ طرز اختیار کیا گیا ہے کلام اللہ میں کہ لوگ دنیا میں مست ہیں، غفلت میں ہیں، پیغمبر جب دنیا میں آئے تو ان کو فالو کیا، بالآخر پھر پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹتے چلے گئے تو اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بستیوں کو ہلاک کیا ہے نا، تو میں اس زمین کو بھی تباہ و برباد کروں گا، پوری زمین کو ہلاک کر دوں گا میں۔ لیکن اس ہلاکت کے آثار شروع کہاں سے ہوں گے؟ اس کے آثار میں ایک بہت بڑی نشانی ہوگی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر ٹیلے سے، ہر اونچی آڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یعنی آڑ کا ذکر اس لیے کیا کہ اکثر رکاوٹ آڑ ہی بنتی ہے، ورنہ میدانوں میں تو کھلے چلے جاتے ہیں، تو میدانوں میں تو وہ کھلے چلے آئیں گے، لیکن جہاں بھی آڑ ہوگی تو وہاں سے بھی تمہیں لگے گا کہ ایک بڑی تعداد میں ایک ہجوم ہے یاجوج اور ماجوج کا جو انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس پر یاجوج ماجوج کی جو تفصیلی بحث ہے وہ سورہ کہف میں بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار بنا کے ان کو پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ان کی صحیح لوکیشن کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، زمین میں بہت زیادہ فساد مچائیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اللہ فرماتے ہیں اور حق وعدہ وہ قریب آ چکا، یعنی اس قیامت کے دن کی اللہ منظر کشی کر رہے ہیں، اس کو ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ دیکھو وہ وعدہ قریب آ گیا تمہارے۔ فَإِذَا، کیونکہ یاجوج ماجوج جب ظاہر ہوں گے تو اس کے تو بہت قریبی، بہت ہی کچھ وقت کے بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، حیران ہو جائیں گے قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، اور کہیں گے یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من هذا، ہائے ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے تو اس طرف کبھی سوچا ہی نہیں۔ آج دیکھ لینا انسان پیغمبروں کی تعلیمات کو تو ویلیو دے ہی نہیں رہا ہے، بس ترقی اور معاشی ترقی اور سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی اور حقوق ایک دوسرے کے اور جانوروں کے حقوق اور گدھے گھوڑوں کے حقوق، اسی پر پوری انسانیت گھوم رہی ہے۔ جس خدا نے پیدا کیا اس کو ڈکشنری سے نکال دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب قیامت دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا ویلنا، ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس طرف تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بل کننا ظالمین، بلکہ کہیں گے ہم تو ظالم تھے، یعنی ہمیں سوچنا چاہیے تھا پھر بھی ہم نے نہیں سوچا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اب چونکہ مشرکین تو مشرک تھے، ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر قیامت قائم ہو گئی تو ہمارے بھگوان اور ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے، ان کو اللہ نے الگ سے دھمکی دی ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، فرمایا تم اور جو تمہارے معبود ہیں نا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ یہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں نا، اگرچہ ان میں حص نہیں ہوتی لیکن اللہ ان کو بھی مشرکین کے ساتھ آگ میں ڈال دے گا، مشرکین کا غم بڑھانے کے لیے، کہ جن معبودوں کو تم سمجھتے تھے کہ سفارش کریں گے آج یہ بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں اس آگ میں۔ اللہ فرماتے ہیں انتم لہا واردون، تم سب اس میں جاؤ گے، یعنی ان بتوں کی عبادت کرنے والے بھی اور جو بت ہیں وہ بھی۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اللہ فرما رہے بتاؤ یہ اگر معبود ہوتے تو ما وردوہا، یہ خود جہنم میں کہاں جاتے، وکل فیہا خالدون، اور یہ سب کے سب عبادت کرنے والے اور معبود یہ سب ہمیشہ ہوں گے اس میں، لہم فیہا زفیر، اور ان کے لیے اس جہنم میں شور و چیخ و پکار ہوگی، وہم فیہا لا یسمعون، اتنا شور ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ دیکھیں قرآن مختلف موقع کے مختلف درجات کو بیان کرتا ہے، حالات کو، قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمی ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے، اور ظاہر ہے جب بات کریں گے تو سنیں گے بھی، تو اس سے یہی مراد ہے کہ جہنم میں جب ان کو عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ عذاب میں تو چیخ و پکار میں کسی کی بات سنائی نہیں دے گی، لیکن ایک نوعیت کا عذاب پھر یہ بھی ہوگا کہ ایک دوسرے کی بات اللہ ایک دوسرے کو سنوائے گا تاکہ ایک دوسرے کو رسوا کریں، ایک دوسرے کو تانے دیں۔ تو یہ مختلف موقعوں کے مختلف عذاب ہے جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جو اللہ نے کہا کہ ان سب وہاں چیخیں گے پکاریں گے، تو علماء نے لکھا ہے اس سے وہ ان کے پتھر کے بنے ہوئے بت مراد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بے جان ہے، وہ کیا پکاریں گے، وہ معبود جو زندہ ہوں گے، جن میں شعور ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی ہے لوگوں سے، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو چیخ و پکار ان معبودوں کی ہوگی جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت پہ مجبور کیا یا اپنی عبادت کی ترغیب دی۔
ان الذین سبقت لہم من الحسنی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اچھا جی عیسیٰ ابن مریم کی بھی تو عبادت ہوتی ہے, تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ تم اور تمہارے جتنے جھوٹے معبود ہیں, جھوٹے خدا ہیں, سب کو جہنم میں ڈالوں گا. لیکن بہت سے بزرگان دین ہیں وہ ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے, لیکن مرنے کے بعد ان کی قبروں کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا, تو وہ بھی تو جھوٹے معبود تھے. تو عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت ہوئی تو وہ بھی تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے جھوٹے معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو آگے اللہ نے فرمایا نا ان الذین سبقت لہم من الحسنی, ہاں وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی ایک اچھا کلمہ لکھا جا چکا ہے, یعنی وہ پہلے ہی سے اچھے لوگ ہیں, ان کے لیے پہلے ہی جنت لکھی جا چکی ہے. اولئک عنہا مبعدون, یہ نیک لوگ اس سے دور ہوں گے, کیونکہ انہوں نے خود لوگوں کو اپنی عبادت پہ نہیں لگایا, لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو معبود بنا لیا. تو جو وہ لوگ جن کے بارے میں اچھی بات پہلے سبقت کر چکی ہے, اللہ فرماتے ہیں ان کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا. لا يسمعون حسیسها, وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. علماء نے لکھا ہے اس سے مراد ہے جنت میں جانے کے بعد, کیونکہ حساب و کتاب میں جہنم کے پل سے ہر ایک کو گزارا جائے گا, اس میں تمام پیغمبر, تمام شہداء, کیونکہ وہ تو سورہ مریم میں اللہ نے بتا دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر شخص جہنم کے پل پہ سے گزرے گا جس کو پل صراط کہا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کو جہنم سے دور کر دیں گے اور جہنم کی آہٹ بھی ان کو سنائی نہیں دے گی. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ, اللہ فرماتے ہیں جو چاہے گا ان کا دل ان نعمتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر, اور بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غم میں نہیں ڈالے گی. بڑی گھبراہٹ وہ ہوگی جو نفحہ اولا, یعنی جب سور پھونکا جائے گا نا, لوگ قبروں سے نکلیں گے, اس وقت بہت زیادہ خوف کا غلبہ ہوگا لوگوں پہ, اور سب اس خوف میں مبتلا ہوں گے, حساب و کتاب کا جو خوف ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی گھبراہٹ اور بڑی جو ایک نفخہ اولا ہے یہ بھی ان کو غمزدہ نہیں کرے گی. لیکن علماء نے لکھے اس سے بھی یہ مراد ہے کہ مستقل طور پہ غمزدہ کرنا. وقتی خوف تو ہر ایک کو ہوگا, قرآن سے یہ بات ثابت ہے, لیکن اللہ نیک لوگوں سے اس خوف کو جلدی دور کر لیں گے. اور جو میدان حشر کا جو خوف ہے, جو حقیقی خوف ہے, جو لمبا خوف ہوگا, وہ صرف نافرمانوں کو ہوگا. لیکن قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدائی مرحلے میں سارے خوف زدہ ہوں گے. وَتَتَلَقَّاهُ الْمَلَائِكَةُ, اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے. ملاقاتوں کا مطلب مرحبا کہیں گے ان کو. هَذَا يَوْمُكُمْ, اور ان کو خوشی سے فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ, اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان کو, کیونکہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے دستاویز کو لکھی ہوئی تحریر کے لیے لپیٹ دیا جاتا ہے. کما بدأنا اول خلق نعید, جس طرح ہم نے اول خلق کی ابتدا کی تھی اب اسی طرح لوٹا دیں گے. یعنی انسان حیران ہو رہا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, میں آسمانوں کو لپیٹ دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں کائنات تباہ کر دوں گا, تو یہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جیسے پہلی دفعہ کیا تو دوبارہ بھی کر دوں گا میں, میرے لیے کیا مشکل ہے یہ کام. وعدن علینا, اور یہ ہم پر وعدہ ہے. کیسے چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, دیکھیں. یعنی انسان کہہ رہا ہے نہیں کچھ ہوگا, یہ سب ایسی باتیں ہو رہی ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے وعدن علینا, میں کر کے دکھاؤں گا. یہ انا کننا فاعلین, پھر اللہ نے تاکید کی ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے. لہذا اللہ کو چیلنجز مت دو, اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. اور اللہ اب مشرکین کو بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ صرف دنیا میں نہیں, صرف آخرت میں نہیں, دنیا میں بھی نیک لوگوں کو میں غلبہ دوں گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی من بعد الذکر, نصیحت کے بعد, کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون, یعنی اللہ نے پہلے نصیحتیں دی, احکام بتائے, اور بتا دیا کہ میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے. زبور کا تذکرہ شاید اس لیے کیا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی, اسی میں اللہ نے بتا دیا, اور اللہ نے زبور میں یہ وعدہ جو کیا تھا پورا کر کے بھی دکھایا. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خلافت اللہ نے پوری دنیا پہ قائم کر دی. تو اللہ فرماتے یہ بات ہم نے زبور میں لکھ دی تھی. اور یہ حدیث سے بھی مضمون ثابت ہے کہ جیسے مسلمانوں کا نشأت اولا ہوا, اللہ نے اسلامی خلافت کو دنیا میں قائم کیا, تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں اللہ دوبارہ کفر پہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا, اور یہ زمین کے وارث پھر اہل اسلام ہی بنیں گے. اور اگر ہم زمین سے مراد جنت کی زمین مراد لیتے ہیں پھر تو بالکل واضح بات ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, ہم نے جو مضمون بیان کیا اس میں جو لوگ اللہ کی عبادت اور غلامی کرتے ہیں ان کے لیے پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے. ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی عبادت پہ آنا ہی نہیں چاہتے, ان کو سمجھ میں بات نہیں آ سکتی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کافر یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے آئے ہیں ہمارے لیے ٹینشن بن گئے ہیں,
ہم باپ دادا کے دین کو فالو کر رہے تھے، نہ کوئی جہنم کی بات تھی، نہ کوئی اور باتیں تھی، تو وہ اشکال کرتے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ پر ایمان لائیں، جنت میں جائیں، اپنی زندگی کو بھی سدھاریں، آخرت کو بھی سدھاریں، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، زمین میں امن پیدا ہو۔ تو آپ رحمت کا ذریعہ ہیں، یہ نہیں مان کے آپ کو زحمت سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کو بھی بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رحمت ہے، ان کو زحمت مت سمجھو۔ اب چونکہ اس سورت کا مضمون ہی توحید ہے، اس لیے خلاصے کے طور پر اللہ اس مضمون کو دہراتے ہیں۔ قل انما یوحی الیہ، اے نبی اب آپ خلاصے کے طور پر ان کو یہ بات بتا دیجئے، چونکہ میری جو اصل دعوت ہے وہ کیا ہے، میری طرف وہی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما بردار بنو گے اب بھی اتنا کچھ سننے کے بعد بھی؟ فإن تولوا، اے نبی اگر یہ اب بھی آپ کی باتوں سے اعراض کریں، پیٹھ پھیریں، فقل آذنتکم علی سوا، تو کہہ دیجئے میں نے برابر طور پہ تمہیں بتا دیا۔ یہ برابر کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے صاف طور پہ، یہ محاورہ ہے، یعنی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس طرح کی بات۔ تو ہم اے نبی آپ کہہ دیجئے میں نے تمہیں صاف طور پر کھلے لفظوں میں اللہ کا پیغام سنا دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اب مجھے نہیں پتا، اقریب ام بعید ما توعدون، کہ جس عذاب کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ قریب ہے یا دور، کیونکہ بار بار نا وہ ایک ہی بات پہ اٹکتے تھے کہ پھر جلدی عذاب کیوں نہیں آتا، جلدی عذاب کیوں نہیں آتا، ڈیٹ بتائیں عذاب کی۔ تو اے نبی کہہ دیجئے میں نے پیغام پہنچا دیا، اب مجھے نہیں پتا عذاب جلدی آئے گا کہ دیر سے آئے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ جانتا ہے جہر والی بات بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا علم کامل ہے، تو جس کا علم کامل ہے اس کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، میرا علم کامل نہیں ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اور اللہ مجھے نہیں بتاتا کہ کب آئے گی، جتنا اللہ نے بتایا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اللہ عذاب ٹال کیوں رہا ہے، اس لیے ٹال رہا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے وہ، یا اس لیے ٹال رہا ہے کہ اللہ تمہیں کچھ دن نعمتیں مزید دینا چاہتا ہے۔ یعنی آزمائش تو یہ ہے کہ عذاب ٹلے گا تو تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں غور و فکر کا موقع ملے گا، کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، عذاب فوراً آ گیا تو سارے ہی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ تم پر رحمت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ مہلت دے رہا ہے، بہت سے ایمان لے آئیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آخرت میں پکڑے گا اور دنیا میں کچھ نعمتیں دینا چاہ رہا ہے۔ یعنی فتنۃ لکم کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے آزمائش ہو، کچھ کامیاب ہو جائیں کچھ ناکام ہو جائیں، اور متاع الی حین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے کیونکہ آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہے۔ تو ان دونوں میں کون سا پہلو اللہ کے سامنے ہے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو جسے یہ معلوم نہیں کہ عذاب ٹالنے کی ریزن کیا ہے، وہ عذاب کا ٹائم کیسے بتا سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے پوری صورت ان مشرکین کو سنائی، پورا توحید کے مضمون سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ دلائل کی دنیا میں حجت تمام ہو گئی ہے، تو عملی دنیا میں حجت تمام کر دے، تو اسلام کو غلبہ دے دے، ان کو بتا دے کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں۔ تو اللہ نے نبی کے اس کلام کو ذکر کیا، قال رب احکم بالحق، نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یعنی پریکٹیکلی عملاً فیصلہ کر دے۔ اور نبی یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، وربنا الرحمن، ہمارا رب رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔